جو لوگ اسٹرگل کرنے والے، ہارڈ ورکر، ایفرٹ کرنے والے، تھکنے والے، اپنا خون پسینہ ایک کرنے والے، ان میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے. اور یہ میرے ساتھ کئی دفعہ سچا ہی ایسا واقعہ ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، میرے گھر پہ کام ہو رہا تھا لکڑی کا، تو میں لکڑی کا کام ہو رہا ہے، میں وہ دیکھنے کے لیے آیا، ایسے دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھا تو دو کارپینٹر میں ایک بابا جی کارپینٹر وہ باتیں کر رہے تھے، جوان کارپینٹر سے وہ باتیں کر رہے تھے. میری توجہ ان کی طرف گئی، میں ان کی طرف دیکھا، یقین کیجئے میں بھی کرسی لے کے بیٹھ گیا، گھنٹہ ان کی باتیں سنتا رہا. اور جاتے انہیں میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہتے کیا ہوا؟ میں کہا آپ کی باتوں میں تاثیر بڑی ہے. پھر میں نے ان کی زندگی کی کہانی سنی جب ان سے، تو پتہ لگا کہ صحیح ہے تاثیر. وہ اس قدر محنتی انسان تھا، اس قدر ایماندار انسان تھا کہ یقین کیجئے میرا دل کرے اس کے ہاتھ چوموں محبت سے کہ یار یہ کیا کمال انسان ہے، اللہ نے اس کو تاثیر دی ہے تو اس کے محنت کے انعام میں دی ہے. یاد رکھیے گا، کامچور انسان میں تاثیر نہیں ہوتی، ڈنڈی مارنے والے میں تاثیر نہیں ہوتی، محنت کرنے والے میں تاثیر ہوتی ہے. اور میں ذاتی اپنی زندگی میں اگر کہوں، میں فارغ ہی نہیں رہتا اسی وجہ سے. مجھے پتا ہے اللہ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میرے کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں 4 دن لاہور میں نہیں ہوں، میری فلائٹ جہاز اتر ہے، آگے گروپ لینے کے لیے کھڑا ہے، اگلا لیکچر. پچھلے دنوں تو یہ ہوا کہ گھر کی میڈ نے، جو بیٹی ہمارے گھر کام کرتی ہے، تو اسے پوچھا میری بیگم سے کہ باجی بھاجن نو بندے کیوں ملن آندے نے؟ ان کے بھاجن نے قرضہ لیتا، سارے واپس لین آندے. تنگ آئی ہوئی تھی نا اس جگہ میں، چائے بنا ملا کے تنگ. تو جو آتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ کہ جی بھاجن نے قرضہ لیا. گزارش آپ سے یہ ہے، اگر آپ محنتی ہیں تو آپ اپنا ہر وقت استعمال کریں. جو فارغ وقت ہے، میں اپنی ٹیم کو، اپنے لوگوں کو کہہ رہا تھا، میں نے رضوان کو کہا رضوان بیٹا جمعہ میرا فارغ ہے، میرے پاس ٹائم ہے جمعے میں، جمعے سے پہلے جمعے کے بعد میں ٹائم ہے، تو بیٹے دیکھ لیجئے کوئی کام ہے تو مجھے بتائیے، میں کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سر یہ کاؤنسلنگ کیس پڑے آپ دیکھ لیجئے. میں نے آج میں کہا کہ رضوان صبح میں الہدا ہوں، شام میں جوڈیشل اکیڈمی چل جانا ہے، رات 9 سے 10 میں میرے پاس ٹائم ہے آج. انہوں نے کہا جی یہ کال ہے امریکہ سے، آپ نے وہ کال لینی ہے، تو میں نے اس کو پائپ لائن میں رکھ لیا. اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیجئے محنت سے. جتنے آپ محنتی ہو، یاد رکھیے گا، وہ اقبال کہتا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز. دل ٹوٹتا ہے تو چشمہ نکلتا ہے اندر سے، آنسو نکلتے ہیں. اللہ ٹوٹے دلوں کی زیادہ سنتا ہے. تو یاد رکھیے محنت کرنے والا رو پڑتا ہے. مجھے یہ عادت تو ایک عرصے سے کیونکہ ہو گئی، یہ عادت پڑ گئی ہے، تو میں کہتا ہوں میرا سب سے اچھا دن وہ ہوتا ہے جس دن تھکاوٹ کی انتہا ہوتی ہے، کہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے مالک آج اس سے زیادہ بس اب آگے تیری جناب میں پیش ہے، اس محنت کو قبول فرما لی. تو گزارش یہ ہے کہ محنتی بنیے، آپ کی تاثیر بڑھ جائے گی. جتنے محنتی ہو اتنی تاثیر ہو. میرا پہلا سوال ہے آپ سے، اگر ایک ہی بات ایک بندہ کہے، دوسرا بندہ بھی وہی بات کہ کیا برابر اثر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. قرآن سچا ہے، جھوٹے کی زبان سے نکلے تو اس کا اثر بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ قرآن سچا ہے، لیکن جو قرآن کو کہنے والا ہے واللہ علم کس نیت سے بیان کر رہا ہے. میری گزارش سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا کہ دنیا کی وہ مثالیں لوں جو لوگ خود جھوٹے تھے، گمراہ ہو گئے. سچے کو رستہ دے دیتا ہے، طلبگار کو رستہ دے دیتا ہے. خود بندے میں کھوٹ ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ رستہ دینے والی کتاب ہے. تاثیر، تو تاثیر میں یاد رکھیے گا، دنیا میں کچھ لوگوں کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی تاثیر کم ہوتی ہے. کہ تاثیر کن کی زیادہ ہوتی ہے اور تاثیر کن کی کم ہوتی ہے. گزارش ہم ہر کوئی چاہتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی لیڈر بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، ہر کوئی اپنے شعبے کا امام ہے. استاد ایک امام لیڈر ہوتا ہے کلاس کا. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بات میں تاثیر ہو. اچھا، میرے اس میں 2 تجربے، 2-3 تجربے سوری. ایک وہ تجربہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا، میں آپ سے وہ بھی شیئر کرتا ہوں. ایک تجربہ ہے میرا اپنا ذاتی، جو میں نے اپنے استادوں کے ساتھ دیکھا. ایک استاد تھے میرے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، 8 گھنٹے میں بیٹھ کے سوال پوچھتا تھا، میرا دل نہیں بھرتا تھا. ان کی اتنی تاثیر تھی. پرانی ایام ہے تو میری والدہ محترمہ فرمایا کرتی تھی کہ اگر اسے کچھ بھی منوانا ہے تو ان استاد کو کہہ دو، وہ کہیں گے تو مان جائے گا. اور وہ کچھ کہتے تھے، ان کی بات میں اتنی تاثیر تھی جیسے میرا دل ادھر ہی بن جاتا تھا.
ٹھیک ہے ارادہ ہے یہی کرنا. میں تھکا آ رہا تھا, وہ کہتے تم نہیں تھکے ہوئے, تو مجھے یقین ہوتا میں تھکا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے, اللہ نے اتنی تاثیر دی تھی. استاد کا ایکسپیرینس علیحدہ. تیسرا ایکسپیرینس ہے میرا ذاتی, میں نے اس تجربے کر کے دیکھے. جو تاریخ کا واقعہ ہے کہ تاریخ میں استاد کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی. بڑا استاد, اپنے زمانے کا بڑا استاد. اللہ نے تاثیر اتنی زبان میں دی ہے کہ جس دن خشیت اللہ, اللہ کے خوف کے حوالے سے بات ہوتی تھی, ہر مجمع میں 4 لوگ خوف الہی سے گرتے تھے زمین پہ. یہ تاثیر تھی. جس دن اللہ کی محبت کی بات ہوتی تھی 4 لوگ زمین پہ گرتے تھے اللہ کی محبت کی وجہ سے. یعنی خدا نے اتنا ملکہ دیا تھا, اتنی کمانڈ دی تھی کہ بات کرتے ہوئے سننے والے ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو جاتے تھے. یعنی ہم تو آج تو گھڑی کدھر ہے کدھر ہے, ایک میرے پاس ہے ایک آپ کی طرف ہے, لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے اچھے سیشنز میں, کہتا ہوں گھڑیوں اتروا دیجیے, کہ اگر 4 گھنٹے کا انہیں پتہ نہ لگے اس کا مطلب ہے پھر اس کا کرم تو کچھ ہے میرے پہ, کچھ تو ہے جو ٹائم کو یہ اچانک جو ان سے آؤٹ کر. تو استاد کا ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کا پڑھا کہ سننے والے ایک دفعہ بیمار ہو گئے, علالت تھی, بیماری تھی, آرام فرما رہے تھے, اور ان کے جو فرزند تھے, بیٹے تھے, اس دن انہیں امامت اور خطبہ دینا پڑا. جو بات چیت تھی, درس تھا, وہ صاحبزادے کو دینا پڑا. صاحبزادے کافی دیر سے بات چیت کر رہے تھے, تو سب کا تقاضا تھا کہ وہ رنگ نہیں بن رہا, محفل کا وہ جو رنگ بنتا ہے, جو تاثیر ہوتی ہے, جو دل جکڑے جاتے ہیں, آج وہ بات نہیں ہے. تو انہیں ایک عرضی پیش کی گئی کہ کہیے کہ 2 منٹ ہی آ کے بات کر لیں, ہے کہ نہیں, سارے چاہنے والے تھے نا, شاگرد تھے, 2 منٹ ہی بات کر لیں. تو آپ کو اندر جب یہ ریکویسٹ گئی تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. بڑی حالت بیماری کی تھی, بڑی مشکل سے اٹھے, آئے اور آ کے سب کو کہتے ہیں کہ آج طبیعت ناساز ہے. اتنا کہنا تھا, پورا مجمع دھاڑے مار کے رونے لگ پڑا. اللہ نے تاثیر اتنی دی تھی کہ اگر اتنا جملہ بھی انہوں نے کہا کہ آج طبیعت ناساز ہے, تو لوگوں کے دلوں پہ اثر کی وہ چیز. گزارش میری سمجھے کہ نہیں سمجھے, ہم سب گواہیں, سیرت ہم نے پڑھی ہے, سیرت بتاتی ہے, واقعات بتاتے ہیں, حدیث بتاتی ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمارے پرندے بیٹھ جاتے تھے کہ اگر ہم ایسے ہلکی سی حرکت بھی کی تو شاید اڑ جائیں گے. وہاں کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ایمان کی حالت اور ہوتی ہے, اٹھ کے جاتے ہیں ایمان کی حالت, دل کی حالت بدلتی ہے. یہ کیا ہے, تاثیر ہے. تو تاریخ کے جتنے بھی چیپٹرز نکالیے, بڑے نام نکالیے, اللہ انہیں فصاحت و بلاغت کے ساتھ تاثیر دیتا ہے. نقطہ لکھیے گا, ایک ابلاغ, کمیونیکیٹر, مبلغ, بولنے والے کے لیے اللہ کا بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کو تاثیر دے دے. اور میری بہن, علم بڑوں کو مل جاتا ہے. علم تو منفی لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے, علم تو کافر کے پاس بھی شاید ہو سکتا ہے. تاثیر جو ان سی اللہ کی عطا ہے, یہ اللہ خاص بندوں کو دیتا ہے. اور تاثیر کا نام بھی بدل رہا ہوں. تاثیر کا نام ہے, یہ وہ چابی ہے جو دلوں کے قفل کھولتی ہے. پھر تھوڑی سی ذرا ایک نئی بات کروں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کالم لکھتے ہیں, معروف ہیں, ان کا نام ہے جاوید چودھری. معروف, اللہ نے انہیں اعزاز یہ دی, ان کے کالم سب زیادہ پڑھا جاتا ہے پاکستان. وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں, ان کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں انسان بول سکتا ہے, لکھ سکتا ہے, لیکن یہ بات کہ کس کی لکھی ہوئی اور بولی ہوئی بات دل میں جانی ہے, اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے. کیا جملہ ہے, انسان بول سکتا ہے, انسان لکھ سکتا ہے, لیکن اس بات کا فیصلہ کہ کس کی لکھی ہوئی یا بولی ہوئی بات دل میں جانی ہے, یہ اذن اللہ خود دیتا ہے. اللہ کے اذن, اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے دل میں بات چلی جائے. سو بڑے بڑے لمبے خطبے, باتیں, چیزیں لکھی بولی جاتی ہیں, دلوں میں کتنی جاتی ہیں, اصل بات تو یہ. تو اگلا نقطہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے پاس کمی دل میں بات اتارنے والوں کی. عالم بڑے ہیں, ملا بہت ہے, استاد بہت ہیں. پنجاب میں غالباً 5 لاکھ ٹیچرز ہیں جی, 5 لاکھ ٹیچرز. سو تاثیر جو ان سی ہے اللہ کی عطا اور اللہ کا انعام ہے.